شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیا شیعہ کوئی مذہب ہے؟ اس کو مذہب کہنا چاہیے یا نہیں؟ اس مذہب کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یہ کب وجود میں آیا؟ یہ سوالات اور اس جیسے اور بہت سے سوالات ہیں جن کے جواب ہر انسان جاننا چاہتا ہے، خاص طور پر جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو اہل تشیع متحرک ہو جاتے ہیں اور اسی مہینے میں ایسے سوالات ذہنوں میں ابھرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسی حوالے سے تفصیلاً بتاؤں گی کہ شیعہ مذہب کا آغاز کب اور کیسے ہوا اور اس مذہب کی بنیاد رکھنے والا کون تھا۔ لہٰذا مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل زرین سٹوریز کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ان فیوچر میں بھی آپ کو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ دوستو، واضح رہے کہ شیعہ مذہب ابتدائے وجود سے ہی رنگ برنگ شکلوں اور طرح طرح کے بھیسوں میں رونما ہوتا رہا اور ہر وقت انوکھے رنگ اور نئی طرز سے دنیا کے سامنے آتا رہا، یہاں تک کہ عراق و خراسان میں صفا سلاطین نے اس مذہب کے اصول و قواعد کو ضبط میں لانے کی صورت نکالی اور اس کے تحفظ و ترویج میں اپنے شاہی اثرات استعمال کیے، اور علماء وقت نے بہت جدوجہد کے ساتھ اس کے اصول و فروغ کی کاٹ چھان کر ایک صورت دی اور اس کو کتابوں کی شکل دی۔ تب کہیں جا کر اس مذہب کو ایک حالت پر قرار نصیب ہوا۔ اب بتاتی ہوں کہ اس مذہب کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ ابتدائی 3 خلفائے راشدین کے دور میں یہود و نصارہ کے اکثر علاقے اللہ تعالیٰ کی عنایت سے صحابہ اکرام کے ہاتھوں فتح ہوئے اور کفار کو قتل و قید اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا، غلامی کی ذلت برداشت کرنی پڑی اور جزیہ ادا کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس حالت سے نکلنے کے لیے اول تو خلیفہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی انہوں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، مگر چونکہ نصرت الہی اسلام کی پشت پناہ تھی، اس لیے سوائے ذلت اور خواری کے ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ انہوں نے کھلے کفر کو منافقت کا خلیہ پہنانے کا فیصلہ کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ان میں سے بہت سے لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام میں شامل ہو گئے اور در پردہ نور اسلام کو بجھانے اور مسلمانوں میں فتنہ و فساد پھیلانے میں لگ گئے۔ کہتے ہیں کہ جب تکبیر الہی سے دور خلافت ختم ہونے لگا تو مصریوں کی ایک جماعت نے خلیفہ ثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور ان کی اطاعت سے منکر ہو گئے۔ بغاوت کی آگ بھڑکانے میں یہ گروہ سب سے زیادہ پیش تھا۔ اس گروہ کے دیگر افراد جو اطراف میں خصوصاً کوفہ اور عراق میں پھیلے ہوئے تھے، موقع غنیمت جان کر مدینے میں سمٹ آئے، اور وہ سارے فتنہ انگیز پروگرام جو سالوں سے ترتیب دیے جا رہے تھے اور جن کو دبدبہ اسلام کی وجہ سے زبان پر لانے کی جرت نہ کر پا رہے تھے، اب بلا خوف ان پر عمل کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہوئی۔ ان حالات میں منافقوں کے اس گروہ نے اپنے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخلص اور جانثار بن کر خود کو پیش کرنا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو شیعان علی کہنے لگے۔ وہ اس انقلاب پر بے حد خوش تھے۔ اب انہوں نے اپنے لیے حالات سازگار دیکھ کر اپنے پروگرام کو بروہ کار لانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ دوستو، آپ کو بتاتی چلوں کہ اس گروہ کا سربراہ عبداللہ بن سبا یامنی صنعانی تھا، جو اصلاً یہودی تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس ملعون نے شہید کیا تھا۔ ابن سبا یہودی ہونے کے زمانے میں بھی مسلمانوں کا کھلا دشمن تھا، دھوکہ اور فریب کاری کا ماہر، فتنہ انگیزی میں یکتا، سیاسی چالوں سے آشنا۔ اس نے دیکھا جو جوش و رش خلیفہ ثالث کی شہادت کے وقت برپا ہو گئی تھی وہ اب مانند بڑھتی جا رہی ہے، اور جو فتنہ ان لوگوں نے کھڑا کیا تھا وہ اپنی موت آپ مرتا جا رہا ہے، اور مسلمانوں میں اختلاف و انتشار کا جو منصوبہ ان کے پیش نظر تھا وہ ناکام ہوا جاتا ہے۔ تو یہودی ریاست کو بروئے کار لا کر اس نے طریقہ واردات بدل دیا اور اجتماعی ہنگامہ آرائی سے ہٹ کر افراد پر توجہ دینی شروع کر دی، اور ہر فتنے کو نئے طریقے سے فریب دینا شروع کیا، اور ہر ایک کی استعداد کے مطابق اس کے دل میں گمراہی کی کاشت کرنے لگا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اس بدبخت نے سب سے پہلے خاندان نبوی کے ساتھ خلوص و محبت کا حربہ اختیار کیا اور لوگوں کو اہل بیت کی محبت پر مضبوط اور پختہ رہنے کی تلقین کرنے لگا۔ خلیفہ برحق
کی جانبداری اور دوسروں کے مقابلے میں ان کو ترجیح اور ان کے مخالفین کی باتوں پر کان نہ دھرنے کی پالیسی اختیار کرنے کو کہنے لگے۔ اور یہ باتیں ایسی تھی کہ ہر خاص و عام کا مطمع نظر تھی اور کہیں سے بھی ان کی مخالفت متوقع نہیں تھی، اس لیے کہ ان کی کافی پذیرائی ہوئی اور لوگوں میں ان کا اعتماد بہت بڑھا۔ اس کو مسلمانوں کا خیر خواہ سمجھا جانے لگا۔ اس کے بعد اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع بھائی اور داماد ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو آیات فضائل ہیں یا جو احادیث ہیں وہ سب اس کے ساتھ اپنی طرف سے احادیث گھڑ کر لوگوں میں پھیلانی شروع کی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے شاگرد اور ماننے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر ایمان لے آئے اور ان کے ذہنوں میں یہ بات جڑ پکڑ گئی، تو اپنے بہت ہی خاص لوگوں کو نہایت رازداری کے ساتھ بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام کے وصی تھے اور نبی کریم نے کھلے الفاظ میں ان کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا تھا، اور یہ کہ خلافت قرآن مجید کی ایک آیت سے ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن صحابہ نے اقتدار کی خاطر آن حضرت کی وصیت کو ضائع کر دیا اور خدا اور رسول کی اطاعت نہیں کی، حضرت علی کے حق کو تلف کر دیا۔ اور اس ملعون نے ان حواریوں کو یہ راز چھپانے کی از حد تاکید کی اور یہ کہا کہ اگر لوگوں سے اس مسئلے پر تمہاری بحث ہو جائے تو بطور حوالہ میرا نام ہرگز نہ لینا، بلکہ مجھ سے نفرت و بیزاری ظاہر کرنا، کیونکہ میں نام و نمود اور شہرت کا خواہاں نہیں۔ اس نصیحت سے میرا مقصد صرف حق بات کہنا اور ایک واقعے کو ظاہر کر دینا ہے۔ اس کی اس وسوسہ انگیزی کا یہ نتیجہ نکلا کہ خود جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں ان باتوں کا تذکرہ اور خلفاء پر تانا تشی کا سلسلہ جاری ہو گیا، جھگڑوں کا آغاز ہو گیا، حتیٰ کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر ممبر خطبہ میں اس جماعت سے اپنی نفرت اور بیزاری کا اظہار فرمایا۔ بعض سرگرم لوگوں نے دھمکایا اور شرعی سزا کا خوف دلایا۔ دوستو کہتے ہیں کہ جب ابن سبا نے دیکھا کہ تیر نشانے پر بیٹھا ہے، مسلمانوں کے عقیدے میں فتنہ فساد کا بیج بارآور ہو چکا ہے، مناظرہ بازی میں ایک دوسرے کی عزت و آبرو کا کوئی پاس نہیں رہا، تو اس ملعون نے اگلے قدم کے طور پر اپنے مخصوص شاگردوں کی ایک اور جماعت منتخب کی اور رازداری کا حلف لینے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ باریک اور نازک راز کا انکشاف کیا کہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند ایسی باتوں کا ظہور ہوتا ہے جو کسی انسان کی طاقت سے بالاتر ہے، مثلاً کرامتیں، ذاتوں کا بدل دینا، غیب کی خبریں سنانا، مردوں کو زندہ کر دینا، اللہ کی ذات اور دنیا کے حقائق بیان کرنا، باریک اور گہری جانچ، حاضر جوابی، بلند درجہ بہادری اور وہ قوت و طاقت جو دنیا نے نہ دیکھی نہ سنی۔ پھر پوچھا، کیا تم جانتے ہو یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہوا؟ اس کا راز کیا ہے؟ سب نے عاجزی کا اظہار کر کے کہا، نہیں، ہم نہیں جانتے، آپ فرمائیے۔ وہ ملعون جب ان کے جذبہ شوق کو خوب بھڑکا چکا تو رازوں کو چھپانے کی مزید تاکید کی اور کہنے لگا، یہ سب کچھ خواص الوحیت ہے جو لباس بشریت میں جلوہ گر ہیں، غیر فانی لباس فنا میں خود کو نمودار کر رہا ہے، یعنی یہ جان لو کہ علی ہی معبود ہے، ان کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اپنے قول کی شہادت و تائید میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کلمات پیش کیے جو بحالت وجد اور کیفیت کبھی اولیاء اللہ پر غالب و طاری ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہونٹوں نکلی کوٹھوں چڑھی کے مصادق یہ نازیبہ کلام بھی راز نہ رہا، لوگوں میں پھیلتا رہا اور جناب امیر المومنین کے کانوں تک بھی یہ باتیں پہنچی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استاد شاگرد سب کو پکڑا اور فرمایا کہ اگر تم نے ان خرافات سے توبہ نہ کی تو سب کو آگ میں جلا کر مار دوں گا۔ چنانچہ سب نے توبہ کی۔ اس کے بعد ابن سبا کو مدائن میں جلا وطن کر دیا گیا، مگر وہ وہاں بھی اپنی حرکتوں اور غلط اور گمراہ کن عقائد کی تعلیم و اشاعت سے باز نہ آیا۔ اس نے اپنے خاص گروہوں کو آذربائیجان اور عراق کے علاقوں میں پھیلا دیا، اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے سبب اتنے مشغول رہے کہ ابن سبا اور اس کے چیلوں کی طرف توجہ نہ دے سکے، یہاں تک کہ اس ملعون کے پھیلائے غلط عقائد نے لوگوں کے دلوں میں جڑ پکڑ لی۔ یوں جناب امیر المومنین کے فوجی اس وسوسے کو قبول کرنے اور نہ کرنے کی بنا پر 4 فرقوں میں بٹ گئے۔ پہلا فرقہ ان مخلصین کا اور جانثار ساتھیوں کا ہے جو اہل سنت جماعت کے ماننے والے ہیں۔ دوسرا فرقہ تفضیلی شیعوں کا تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ سے افضل کہتے تھے۔
یہ ابن سبا کے ادنا شاگردوں میں سے تھے اور انہوں نے اس وسوسے کو مختصر سے قصے کو تسلیم کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ڈانٹا ڈپٹا اور فرمایا کہ اگر کسی کے بارے میں نے یہ سنا کہ وہ مجھے جناب شیخ عین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دیتا ہے تو میں اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ تیسرا فرقہ تبرانی شیعوں کا تھا۔ یہ لوگ عقیدتاً صحابہ کرام کو ظالم بلکہ کافر و منافق مانتے۔ دوستو، چوتھا فرقہ غالی شیعوں کا تھا۔ یہ ابن سبا کے خاص الخاص شاگرد اور رازدار دوستوں کا گروہ تھا، اور یہی گروہ جناب امیر المومنین کی الوحیت کا قائل تھا، اور جس طرح قرآنی آیت کہ ہم نے ان میں اپنی روح پھونکی سے دھوکہ کھا کر نصارہ حضرت عیسیٰ کے متعلق اپنے مذہب کی صحت ثابت کرتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی حضرت علی کے بعض کلمات سے اپنے لچر اور بیہودہ عقیدے کی صحت کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، یہ ہے شیعہ مذہب کے وجود میں آنے کی حقیقت اور اصل بنیاد کا معجز بانی۔ یہی نفاق پیشہ یہودی تھا جسے دنیا عبداللہ بن سبا کے نام سے پہچانتی ہے۔ یہ ہر شخص کو اسی کے مزاج و صلاحیت کے مطابق اپنے جال میں پھانستا اور سبز باغ دکھا کر اپنے قابو میں رکھتا۔ دوستو، یوں زمانہ امیر المومنین میں بھی ایک سوچی سمجھی اسکیم کی وجہ سے جانتے بوجھتے ہوئے یہ لوگ صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور خلفائے راشدین پر لعن طعن کرتے، تو بعد میں آنے والوں کے لیے ان کا یہ طرز عمل نسیسری بن گیا اور یوں لعن طعن شیعہ سیاست کی بجائے مذہب بن گیا۔ دوستو، یہ تو تھی تفصیل اس بارے میں کہ شیعہ مذہب کیسے اور کب وجود میں آیا، اور آپ نے جان ہی لیا کہ اس مذہب کی بنیاد ابن سبا ملعون نے رکھی، وہی اس مذہب کا بانی ہے۔ اس کے بعد اس مذہب کی ایک لمبی تاریخ ہے جس کا احاطہ اس مختصر ویڈیو میں نہیں کیا جا سکتا، البتہ آپ کو چیدہ واقعات سے آگاہ کرتی ہوں۔ یاد رہے دوستو کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں شیعت کے جنم لینے اور 4 فرقوں میں بٹ جانے کے بعد شیعہ مذہب میں اور بھی نئی باتیں رونما ہوتی ہیں۔ ہر انقلابی موڑ پر اس مذہب نے نیا چولا بدلا اور نئے روپ اور نئے مذہب کی شکل میں دنیا کے سامنے آیا، اور اس قسم کے اکثر انقلابات ائمہ کرام کی شہادت کے موقع پر بھی رونما ہوتے رہے۔ جب عراق کے بدبختوں نے یزید کی سیاست میں آ کر بدبخت زیاد کے بھڑکانے اور اکسانے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، تو مختار نامی شخص جو امام شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقام کا مدعی بن کر اٹھا اور لوگوں کو بھی اس مہم میں شرکت کے لیے آمادہ کر لیا۔ چنانچہ حضرات شیعان اولا میں سلمان بن سرد خزائی اور رفاعہ وغیرہ اور کچھ لوگ تبرائی شیعوں میں سے اس کے ساتھ ہو گئے اور ایک جتھا بنا کر ابن زیاد اور اس کے عاملوں سے اپنا لیڈر اور سردار بنا لیا۔ مختار حکومت و سیاست، فن و جنگ و جدل میں ماہر تھا اور سیاست زمانہ پر گہری نظر رکھتا تھا، اور مقرب و فریب میں ابن سبا ہی کی طرح دسترس رکھتا تھا۔ مختار کی سرداری کے ساتھ ساتھ ابراہیم بن مالک اشتر کو امیر الامرا مقرر کیا۔ ابن زیاد کے ساتھ مختار کے کئی مارکے ہوئے، بالآخر ابن زیاد مختار کے ہاتھوں مارا گیا۔ مختار نے اس کے بعد کسان کا مذہب قبول کر لیا۔ مختار زمانہ سازی اور حالات کے مطابق اپنے آپ کو بدل کر فائدہ اٹھانے کا فن خوب جانتا تھا، اور اب تو حکومت و اقتدار کی چٹ لگ کے کوفہ کے عوام کو رام کرنے کے لیے کسان کے عقیدے کے خلاف حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا انکار نہ کر سکا، کیونکہ کوفہ کے عوام ان 2 حضرات کے انتہائی فرما بردار تھے۔ لہٰذا اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ امام شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حق کے امامت محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہوا ہے، اور نواسے یعنی خارجیوں سے لڑنے اور امام شہید کا بدلہ لینے کے لیے ہمیں انہوں نے مامور کیا ہے، اور اس سلسلے میں جناب محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جھوٹے اور جعلی مہر شہد فرامین تیار کر کے لوگوں کو دکھانے لگا اور کسان کی اپنے ساتھ موافقت بطور شہادت پیش کرنے لگا۔ چنانچہ یہ جال ساز اور چال بازی کامیاب رہی اور بہت سے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا لیا اور عراق کے شہروں آذربائیجان پر اپنا اقتدار قائم کر لیا، یہاں تک کہ حضرت موصب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختار کی بدعتواریاں دیکھ کر اور سن کر اس پر فوج کشی کی اور اسے واصل جہنم کر کے خلق خدا کو اس کے زور و تشدد سے رہائی دلائی۔ یاد رہے کہ مختار نے اپنے ماننے والوں کے لیے مختاریہ کا لقب دیا تھا، آخر میں تو اس نے نبوت کا دعویٰ ہی کر دیا تھا اور کہتا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آتے اور عمرہ
اور صوبیداروں اور لشکریوں کی خبریں مجھے بتا جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ دوستو یاد رہے کہ مختار ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے رسم ماتم عاشورہ اور نوحہ کی کری کی بنیاد ڈالی، اور وہ یہ سیاست گری اور سارا کھیل اس لیے کھیلتا تھا کہ اہل کوفہ کو بھڑکا کر اہل شام کے ساتھ جلال و قتال پر کھڑا کرے اور اس کی آڑ میں زمام سلطنت اقتدار پر اپنا قبضہ مضبوط رکھے۔ اس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا واسطہ تھا، وہ تو خود پیغمبر بن بیٹھا۔ جب جناب محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ کی وفات ہوئی تو کسانیہ انتخاب امام میں کشمکش میں پڑ گئے کہ اب امامت کس طرف منتقل ہوگی۔ ابو قریب جو اس فرقے کے سرداروں میں سے تھا، یہ کہنے لگا کہ محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ خاتم الائمہ ہیں، وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ دشمنوں کے خوف سے روپوش ہو گئے ہیں اور کچھ عرصے بعد ظہور فرمائیں گے۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ لوگ کسی دوسرے کے پیروکار اور گرویدہ نہ ہو جائیں۔ دوستو آپ کو بتاتی چلوں کہ اس زمانے میں مذہب تشیع صرف 2 فرقوں کسانیہ اور مختاریہ میں بٹا ہوا تھا، اور کوفے کے شیعہ اسی مذہب کے پیروکار تھے۔ غالی شیعہ اور تفضیلی شیعہ بہت کم اور ذلیل و حقیر ہو کر رہ گئے تھے۔ البتہ کسانیہ فرقے میں زبردست پھوٹ تھی اور خود کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ دوستو یاد رہے اہل تشیع کی جتنی بھی لڑائی رہی وہ اماموں کے حوالے سے رہی، اور اپنے اماموں کو لے کر ہی وہ اختلاف میں گرے رہے، جس کی ایک لمبی داستان ہے۔ البتہ میری آج کی ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ شیعہ مذہب کیسے اور کب شروع ہوا، جس کے بارے میں مکمل تفصیل آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ دوستو آئیے مل کر شہدائے کربلا کے لیے دعا کرتے ہیں، جنہوں نے دین حق کی خاطر ایسی قربانی دی جس کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ آج اگر دین حق باقی ہے تو ان عظیم ہستیوں کی قربانیوں کی وجہ سے باقی ہے، جنہوں نے باطل کے سامنے سر نہ جھکایا۔